اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اگر اے جنوں اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی، تابع داری کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے تابع دار، فرمانبردار، بات ماننے والا، خالی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی ماننے والا، خالی نبی کو نہ مانے، نبی کی ماننے والا، اس کو کہتے ہیں تابع دار۔ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ جب تم اس سے تابع داری کرو گے تو اس کے انعام میں وہ کیا کرے گا؟ کوٹھیاں کاریں نہیں دے گا، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے یا اس کے رسول کے تابع دار ہیں؟ کیا جس چیز سے ہمیں اللہ نے یا نبی نے منع فرمایا کیا ہم اس پر چلتے ہیں؟ آج ہمارے لیے ذلت و رسوائی جو سروں پہ بیٹھی ہے ہمارے، وہ کس وجہ سے ہے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کی کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ معنی نہیں سمجھا اس کا۔ الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، جو خالق ہوتا ہے، وہ کائنات میں ایک ہی ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے سارے جہانوں کو، ایک جہان کو نہیں۔ دنیا تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کائنات کا، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں جو اس کے علم میں ہیں۔ اس کو پالتا ہے، اس کو وہ رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا۔ ہم میں سے اللہ کہتا ہے میں نے تم میں سے رسول کو پیدا کیا۔ تو کوئی چیز مشکل ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے یا کسی سے ایسا کام ہو جائے، میرے سارے کام ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو علماء صبح ہیں، یہ آستانے جھوٹے جو سچے بنے ہوئے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، جو چاہے کریں، بس پیر صاحب کے پاس جائیں، کوئی طویل دھاگا لیں، کوئی ان سے اپنی تھاپڑی لگائیں، ہمارے کام ہو جائیں۔ چاہے حرام کھائیں چاہے حلال کھائیں، چاہے کسی کا حق ماریں چاہے کسی کو کچھ کہیں، ہمیں یہ ہے کہ بس سرکار کی دعا لگ جائے، ہمارے کام ہو جائیں۔ اس لیے پھر جو ہمیں ڈھونڈ نہیں پڑتے، ہم ان کو ڈھونڈ کے ان کے پاستانوں میں جا کے پھر ہم لٹتے ہیں، ہمارے ایمان بھی لٹتے ہیں، ہمارے جہاں تک کہ عزتیں بھی لٹ جاتی ہیں۔ اس لیے سیدھی کھڑی بات، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا انعام ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اس کو سمجھو، پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تمہارے سینے کھول دے گا۔ کیوں کہ وہ یہ کہتا ہے قرآن میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ اب مانگو اللہ سے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم کہو، پڑھو نماز۔ وہ جو تمہاری نماز پڑھو گے تو مدد آئے گی، پیروں فقیروں سے مدد نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں کو کہا کہ تم پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی جانی مالی، کوئی اولاد سے، کوئی کسی بھی صورت میں، تم نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تویز گنڈوں سے مددیں نہیں آتی، یہ شارٹ کٹ جو ہم نے ڈھونڈے ہیں، اس لیے آج ہم برباد ہو گئے۔
اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ ہے وہ ہے۔ کیا اللہ نے اس کے رسول نے کوئی ولیوں کی نشانی بتائی؟ ولی کا معنی پہلے سمجھو۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ تو آپ میں سے اللہ کا دشمن کون ہے؟ ایک دوست ہوتا ہے اور ایک دشمن ہوتا ہے۔ ہر وہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے، اور اللہ نے کوئی نشانی ان کی چیز بتائی ہے۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ولیوں کی متقیوں کی نشانی بتائی وہ یہ ہے، 6 نشانیاں بتائی میرے رب نے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ کالی پگڑی پہنے گا یا سفید پہنے گا، جو ہاتھوں میں اندریاں ڈال لے، کان کو پھڑوا لے اور گلے میں مالا ڈال لے تو وہ ولی ہے۔ ولیوں کی نشانی قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غور سے سنیں کہ ولیوں کی نشانی کیا ہے، متقیوں کی نشانی کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتے، جن، جنت، دوزخ، اللہ، کسی کو ہم نے دیکھے نہیں ہے مگر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہے، قیامت ہوگی، جنت ملے گی، سزائیں ہوں گی، جزائیں ملیں گی۔ یہ ہمارا پہلا یہ ہے غیب کا ایمان، جنوں پر غیب لانا کیونکہ وہ غیب ہیں، ان پر ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، چھو چھو نہیں کرتے، چلے وہ نہیں کرتے، قبروں میں بیٹھ کر چلے نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے ولی خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ان کو۔ یہ نہیں کہ ان سے پٹورتے ہیں فراڈوں سے، وہ دیے ہوئے میں سے رزق کرتے، جو کس نے دیا ان کو؟ اللہ نے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو ہاتھ نیچے اور اوپر والا ہاتھ مرید کا اور نیچے والا ہاتھ پیر کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ہاتھ اوپر والا ہے۔ آج خود آپ موازنہ کر لیں۔ اب 3 نشانی ہوگی، چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک، کیا نازل کیا؟ قرآن۔ وما انزل من قبلک، جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر۔ 5، اب 6، وبالآخرۃ ھم یوقنون، پھر ان کا ایمان ہوتا ہے آخرت پر۔ آخرت پر ایمان اگر ہو تو پھر کوئی غلط کام آدمی کرتا ہی نہیں۔ اس کو پتہ ہے مجھ سے پوچھو گی، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ سوال کر لے اور ہم میں سے کوئی جواب دے لے، یہ اللہ نہ کرے، اللہ اس میں سے نہ کرے ہمیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مجھ سے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ لہذا خود اسٹڈی کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اللہ سے عربی کی دعائیں آتی ہیں تو تمہیں کچھ ہوگا۔ اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، اللہ پشتو، پنجابی، ساری زبانیں اللہ جانتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں مانگیں، لیکن جو طریقہ اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا، کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے
کہ وہ نماز سے اللہ سے مدد لیتے ہیں۔ یہ تویزوں، گنڈوں، دھاگوں، یہ چلوں قلوں سے، اس سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔